ہم کو آج سورہ توبہ پڑھنی ہے، اور جب میں سورہ توبہ کے پڑھنے کا آغاز کرتا ہوں اسی طرح کی مجلس میں، تو میں ہمیشہ نروس ہوتا ہوں کہ میں بسم اللہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس لیے کہ سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ واحد سورہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی سورتوں کے دوسرے گروپ کی آخری سورہ ہے۔ اس گروپ میں 4 سورتیں ہیں، 2 سورتیں مکی اور 2 سورتیں مدنی۔ اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے بات کے آخری حد تک واضح ہو جانے کے بعد غلبہ، فتح اور کامیابی، اور مخالفین کی ناکامی، یعنی اس کا بیان ہے کہ جو ہم اس پورے گروپ میں دیکھتے ہیں اور جس ترتیب سے یہ بیان ہمارے سامنے آیا، اس میں پہلی سورہ الانعام میں دعوت، دوسری سورہ الاعراف میں انذار وارننگ، تیسری سورہ الانفال جو ہم نے کل پڑھی اس میں مسلمانوں کو تیار کیا گیا، پریپریشن، اور پھر آج جو ہم سورہ مبارکہ پڑھیں گے سورہ توبہ، اس میں اللہ کا عذاب، اس کی پنشمنٹ ہے جس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ واحد سورہ ہے قرآن مجید کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ کے بغیر شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا ذکر ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اصل میں اپنی بنیاد میں اللہ کے عذاب، اس کی ناراضی، اس کی پکڑ کو بیان کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مضامین کی عدم مناسبت کی وجہ سے اس سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کو اومٹ کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے اس عذاب کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اس قوم پر اترا، نازل ہوا، وہ سزا کے جو اس قوم کو آئی کہ جس نے اللہ کے رسول کو ان کے پیغام کے پہنچا دینے کے باوجود، بات کے آخری حد تک واضح ہو جانے کے باوجود انکار کر دیا۔ حضور کی انکار کرنے والی قوم اصل میں 3 مختلف گروپس میں بٹی ہوئی تھی، یعنی انکار کرنے والے جن کے لیے لفظ کافر ہے، انکار کرنے والے 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک مشرک تھے، دوسرے اہل کتاب تھے، اور تیسرے منافق۔ چنانچہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کے لیے الگ الگ طریقہ اختیار کیا ان کو پنش کرنے کا، ان پر عذاب، سزا کو مسلط کرنے کا۔ پہلی 28 آیات اللہ نے نازل فرمائی مشرکین کے لیے کہ جو اللہ کے پیغمبر کی قوم کے لوگ تھے، اور ان پر اللہ کا پیغام بیان کیا گیا، واضح کیا گیا، انہوں نے انکار کر دیا، اور بالآخر ان پر اللہ کی سزا آ گئی۔ چنانچہ فرمایا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ اعلان برات ہے یعنی اب ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی پروٹیکشن کا، ان کے امان کا اب امکان ختم ہو گیا۔ فسیحوا فی الارض، چنانچہ تم اب زمین میں چلو پھرو 4 مہینے، یعنی اے مشرکو تم اس زمین میں 4 مہینے چلو پھرو، اور جان لو کہ اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، یعنی تم اللہ کے فیصلوں کو فرسٹریٹ نہیں کر سکتے، اس کو ناکام نہیں کر سکتے، اور اللہ اپنے پیغمبر کا انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا۔ پھر حج کے موقع پر
اس سرزمین کے سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے حج کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کر دیا جائے کہ اللہ مشرکوں سے بری و ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ 9 ہجری کے موقع پر مسلمانوں کے زیر کمان حج ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود لیڈ نہیں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ حج کے اس قافلے کے سربراہ تھے، انہوں نے اس کو لیڈ کیا، اور پیچھے مدینہ منورہ میں اس دوران میں یہ آیات نازل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ جائیں اور حج کے موقع پر اعلان کریں۔ ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی پالیسی سٹیٹمنٹ لوگوں کے سامنے بیان کرنی مقصود ہو تو پھر یہ سورہ توبہ ہے جناب، سورہ توبہ کی پہلی آیات سے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کو اگر بیان کرنا ہو تو پھر آج کے دور میں تو آپ کے پاس ٹیلی ویژن ہے اور ذرائع ہیں، اس زمانے میں جو سب سے بہتر، سب سے مؤثر افیکٹو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے وہ اعلان کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ پھیرو گے تو جان لو کہ تم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اور اے پیغمبر ان انکار کرنے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ خوشخبری سنا دو یعنی یہ اصل میں ایک طنز کا انداز ہے کہ تم لوگ چاہتے تو تھے اس خوشخبری کو حاصل کرنا کہ تمہیں دنیا میں کامیابی حاصل ہو، تم ہی سرخرو ہو، لیکن ہم تم کو وہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جس سے تمہارے اس غلط رویے کے نتیجے میں تمہاری سزا اور تمہارا انجام تمہارے سامنے آئے گا، سوائے ان لوگوں کے آحدتم من المشرکین جن سے کہ تم نے معاہدہ کیا ان مشرکوں میں سے، چنانچہ تم اس کو پورا کرنے میں انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، سو ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو بدعہدی سے بچنے والے ہیں۔ یعنی اعلان برات اور سزا کے اعلان کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ایکسیپشن رکھی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا اور اس معاہدے کو پورا کیا۔ اس سے مراد صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو نبھایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ پھر اس معاہدے کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن اس اعلان کے بعد جب محترم مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور اس مقصد کے لیے ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایمبوش میں۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ یعنی یہ وہ آیات ہیں کہ جو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ کے عذاب کی امپلیمنٹیشن کی آیات ہیں۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ اعلان اب کر دیا جائے گا کہ مشرکوں کو اب مزید مہلت ہے ان محترم مہینوں کی، جیسے ہی یہ ختم ہوں گے، یعنی حج ہوتا ہے ذوالحج میں، محترم مہینے ذوالقعد، ذوالحج اور محرم ہیں، اور ایک الگ سے رجب ہے، لیکن یہاں جو ریلیونٹ مہینے ہیں وہ یہی 3 ہیں۔ ذوالقعد کا مہینہ جا چکا، ذوالحج کے مہینے کے تقریباً درمیان 9-10 تاریخ کو یہ اعلان ہوا، اور ان سے کہا گیا اس کے بعد تمہارے پاس ایک اور محرم کا مہینہ ہے، اس کے بعد اے مسلمانوں تم ان مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں پاؤ۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا حکم تھا کہ جو اصل میں اس کی سزا کا بیان تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی بیان ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور جگہوں پہ بتایا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام پر عذاب نازل کیا، نوح علیہ السلام کی قوم پر، لوط علیہ السلام کی قوم پر، اور اسی طرح سے دوسرے
جو اللہ کے رسول آئے ان کی قوموں کے اوپر عذاب نازل ہوا. اس عذاب کے بیان کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس طرح سے اس کی تفصیل بیان کی، اس لیے کہ اس مرتبہ یہ عذاب آیا اللہ کے رسول کی ساتھیوں کے ذریعے سے، ان کے ہاتھوں، ان کی تلواروں سے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے اس موقع پر نازل ہونے کے باوجود کہ جب معلوم ہوتا ہے کہ حجت تمام ہو گئی، بات آخری حد تک واضح ہو گئی، اس کے باوجود ایک استثناء ایکسیپشن بیان کی، اور وہ ہے آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے امان چاہے، یعنی وہ یہ کہے کہ ویٹ اے منٹ، مجھ پر ابھی ہاتھ نہ اٹھاؤ، مجھے تو ابھی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی ہے، مجھے بات پہلے پہنچاؤ، تو اس کو امان دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دو. یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جو اللہ کی باتوں کو ابھی نہیں جانتے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ سزا اس لیے اللہ نے اس قوم کو اس کے اوپر نازل کی کہ جس قوم نے بات کو سمجھ لیا، آخری حد تک پا لیا. لیکن اگر ان کے درمیان بھی کوئی شخص ایسا رہ گیا کہ جو بات کو نہ سن سکا، اس لیے کہ ہر آدمی، ہر شخص بات کو جان لے، یہ لازم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو پھر موقع دیا جائے اور انہیں کسی پناہ کی جگہ میں چھوڑ دیا جائے اللہ کے کلام کو سنا کر، تاکہ یہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لے. اس اللہ کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ بیان کیا آیت نمبر 11 میں، اور یہ فرمایا کہ پھر اگر یہ توبہ کر لیں، یہ مشرک، اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو یہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، یعنی پھر ان کو چھوڑ دو. یعنی اگر یہ مسلمان بن جائیں تو پھر تم ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اور مسلمان بن جائیں سے مراد کیا ہے؟ یہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ دو شرائط پوری کرنا کسی شخص کے لیے بھی مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے. آدمی کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر ان کے اس معاملے میں کوتاہی کی وجہ سے فتوے گڑنے شروع کر دیں. اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہمیں خود سے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ان دو شرائط کو لازماً پورا کرنا ہے، اور اگر ہم دوسروں کو دعوت دیں تو ہمیں ان کو بھی اس بات کی طرف مائل کرنا ہے کہ دیکھو، اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو سیریس انداز میں، سنجیدگی کے ساتھ، تو تمہیں پھر نماز کو ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اور اس کے نتیجے میں تم مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کے بھائی بنو گے. اور ہم آیات کو واضح کرتے ہیں، ان کی تفصیل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں. اس کے بعد آیات نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی بات کو اور مزید واضح کیا کہ یہ جو اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، یہ عذاب نازل ہونا ہی چاہیے تھا. فرمایا کہ الا تقاتلون، اے مسلمانوں، کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے؟ قومن، اس قوم سے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے معاہدوں کو توڑ دیا، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول کو ان کے وطن سے، ان کی سرزمین سے نکالنے کا ارادہ کیا. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے تمہارے خلاف ابتدا کی، یعنی تم سے لڑائی میں پہل انہوں نے کی. أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، اللہ ہے کہ جو زیادہ حقدار ہے اس کا کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو. قاتلوہم، لڑو تم ان سے. يعذبهم اللہ بأیدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. پچھلی سورہ میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ تم نے قتل نہیں کیا ان کو، اللہ نے ان کو قتل کیا. یہاں اللہ تعالیٰ پھر یہ بات واضح فرما رہے ہیں ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے یہ کوئی شریعت کا حکم ہے. نہیں، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے.
دے گا، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد آگے چل کے انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو میں ان کو عذاب دے رہا ہوں تمہارے ذریعے سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہے کر جائے گا، نہیں، اس میں تمہیں اپنی کوالٹی، اپنے بحیثیت مومن، بحیثیت اعلیٰ کردار انسان کے، تمہیں اس کو برقرار رکھنا ہے۔ نہیں کرو گے تو عین اس وقت کہ جب تمہارے ذریعے سے اللہ ان کو عذاب دینے کے لیے پوری طرح سے اہتمام کر رہا ہوگا، وہ تم سے وڈرا کر لے گا اپنی عنایات۔ تو چنانچہ اس بات کو اس واضح کیا، اس غلط فہمی کو دور کیا کہ مسلمانوں کو کوئی لائسنس مل گیا ہے کہ اب وہ جس طرح سے چاہے اپنا رویہ اختیار کریں۔ آیات نمبر 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح اپنے رسول پر اور اس کے ماننے والوں پر اپنی سکینت، اپنا اطمینان نازل فرمایا، اور ان کی مدد کے لیے ایسی فوجیں اتاری جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ان لوگوں کو سزا دی جو پیغمبر کے منکر ہیں، اور اس طرح اللہ ان انکار کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اللہ بخشنے والا ہے۔ غزوہ حنین یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی۔ مکے اور طائف کے درمیان یہ حنین کی وادی تھی، جس میں مسلمانوں کی تعداد فور چینج بڑی تھی 12,000، اور اہل کفر تعداد میں کم تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے بعض افراد کی ماہرانہ تیر اندازی کے نتیجے میں مسلمانوں کی فوج میں کھلبلی مچ گئی، اور اس کی وجہ قرآن مجید نے یہ بتائی کہ مسلمانوں کے اندر اپنی تعداد کا رعب پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اصل میں اللہ کے فیصلے، اس کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اگر تم لوگ اللہ پر ایمان رکھو گے، اس پہ بھروسہ رکھو گے، تو تبھی اس کی مدد آئے گی، ورنہ تمہاری تعداد کی کثرت اور تمہارے مال اسباب اور تمہاری ویپنز کی اعلیٰ کوالٹی کے باوجود تم دھرے کے دھرے رہ جاؤ گے، اور اللہ دوسروں کو تمہارے اوپر غلبہ دے دے گا۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں مشرکین کے بارے میں جو ان کی سزا کا فیصلہ ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس کی بات کو مکمل کیا، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما المشرکون نجس، یہ مشرک اب بالکل ناپاک ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، چنانچہ اب اس سال کے بعد یہ محترم مسجد کے قریب نہیں آ سکتے۔ ان کے لیے اللہ نے سزا کا اعلان کر دیا ہے، ان کے سامنے اللہ کا پیغام بالکل واضح ہو گیا ہے، یہ اب کبھی اس محترم مسجد کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایک بڑا مسئلہ تھا مسلمانوں کے لیے کہ حج کا سیزن اور تمام چاروں طرف سے لوگوں کا آنا، یہ وہ چیز تھی کہ جس سے کہ مکے کی معیشت اور مکے کے معاشی حالات وہ آسودگی حاصل کرتے تھے، اس شہر کو آسانی حاصل ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی خدشے کے پیش نظر کے جو لوگوں کے ذہنوں میں تھا، فرمایا کہ اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو اطمینان رکھو، اللہ چاہے گا تو ان قریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد یہ لوگ یہاں نہیں آ سکیں گے۔ یہ لوگ یعنی وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کا پیغام اللہ کے پیغمبر کے ذریعے سے بالکل واضح طریقے سے پیش کر دیا گیا، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور پھر اللہ کے ہاں وہ آخری حد تک مسترد ہو گئے، ریجیکٹ ہو گئے۔ اس کا کوئی تعلق ان شرک کرنے والوں سے نہیں ہے کہ جو بعد کے دور میں پیدا ہوئے، جن کو دعوت دینے ہی کی غرض سے آپ مکے لے جا سکتے ہیں، ان کو اللہ کا گھر، اس کی عبادت دکھا سکتے ہیں، لوگوں کے لیے اس گھر میں حج اور عمرے کا منظر اتنا زیادہ مؤثر ہے، اتنا زیادہ ایفیکٹو ہے کہ ایک عام آدمی بھی
جو ابھی مسلمان نہیں ہے وہ اس کو دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے، متاثر ہوتا ہے، مروب ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سے روکنا یہ کوئی خدا کا حکم نہیں ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ اس آیت کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس بات کو بار بار بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس بات کو سمجھنے میں ایک غلطی ہوئی، اور بہت بڑی غلطی ہوئی، کہ اللہ کے رسول نے جس طرح سے اپنے زمانے میں اللہ کے پیغام کو واضح کرنے کے نتیجے میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بات کو اتنا واضح کر دیا، کلیریفائی کر دیا، کہ ان کے لیے اب انکار کی، اختلاف کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اور آسمان سے اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ اب یہ لوگ اللہ کی پکڑ، عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ واقعہ، یہ ارینجمنٹ، یہ خدا کا فیصلہ اب قیامت تک کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کی پیغمبر کی طرح کی کوئی شخصیت نہیں آ سکتی، ان کے ساتھ اللہ کے پیغام کی طرح کا کوئی ایفیکٹو، مؤثر پیغام اس زبان میں نہیں آ سکتا کہ جس کو اس علاقے کے لوگ جانتے ہوں، اپریشیٹ کرتے ہوں۔ وہ حالات نہیں ہو سکتے کہ جو حالات صرف اسی صورت میں پیدا ہو سکتے تھے کہ جب اللہ کے پیغمبر موجود ہوں، اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہو۔ چنانچہ یہ اللہ نے آخری مرتبہ واقعہ کیا اور اس کا اعلان کر دیا کہ یہ لوگ اب اس سال کے بعد اس گھر کے قریب نہیں آئیں گے۔ لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی، یہ اصل میں اس قوم کے ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن کے پاس اللہ کا پیغام آخری حد تک واضح طریقے سے پہنچ گیا۔ اس کے بعد دوسرے گروہ پر اللہ کی عذاب، اس کی پنشمنٹ کا ذکر شروع ہو گیا۔ 3 گروہ تھے، مشرکین جن کا بیان ختم ہو گیا آیت نمبر 28 پر۔ اب نیکسٹ گروہ ہے اہل کتاب، اس پر اللہ کی پکڑ کا بیان آیت نمبر 29 میں ہے۔ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ مسلمانوں، یہ تو تھے مشرک، ان کے علاوہ اب ان اہل کتاب سے بھی لڑو جو نہ اللہ کو اور نہ آخرت کے دن کو مانتے ہیں، یعنی سچائی کے ساتھ، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں، اور نہ سچے دین کو اپنا دین بناتے ہیں۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ یہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں، ماتحت بن کے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اہل کتاب کے لیے۔ ان سے لڑا جائے گا، قتل کرنا ضروری نہیں ہے ان کو۔ وہ اگر لڑنے کے نتیجے میں سرنڈر کر دیں اور وہ اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ وہ جزیہ دیں گے، یعنی پروٹیکشن ٹیکس دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس بات کو مان لیں گے کہ ہم سیکنڈ ریٹ سٹیزنز کے طور پر رہیں گے، تو وہ اس سزا کے بعد، یعنی زندہ رہتے ہوئے اس آپ کہیے اگنومنی، انسلٹ کی سزا کے بعد زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک سزا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نافذ فرمایا اور مسلمانوں کو کہا کہ ان سے لڑو اور ان کو یہ حیثیت دو۔ میں پھر وہی بات کروں گا کہ یہ انفارچونیٹلی ہوا کہ مسلمانوں نے یہ طے کر لیا کہ یہ اللہ کا فیصلہ اب دنیا کے تمام اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے ایسے ہی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے بہت سے اسکالرز اس کو بڑے اطمینان کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یا جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی میجورٹی ہے، ان ملکوں میں غیر مسلم مائنورٹی سیکنڈ ریٹ سٹیزنز کے طور پر رہیں گے۔ مگر جو دوغلی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم جائیں گے امریکہ، برطانیہ، تو ہم تمام اعلیٰ مراعات اور اس میں جو بھی کنسیشنز ہیں اور جو سہولتیں ہیں ان کا مطالبہ کریں گے۔ خدا کے دین میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے میں گزارش کر رہا ہوں، بار بار بلنڈر ہوا ہے۔ ایک ہے اللہ کی سزا جو کبھی کبھی آتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے یہ اس دنیا میں آخری مرتبہ آئی۔ وہ ایک ایرا اسپیسیفک، ایک خاص دور کی بات تھی، جو دور گزر گیا۔ اس دور کا بیان آج بھی قرآن میں اس لیے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پڑھنے والوں کو قیامت تک کے لیے اس چھوٹی قیامت کا منظر پیش کرنا چاہتا ہے کہ جس چھوٹی قیامت کو پڑھ کے آپ کو بڑی قیامت کے بارے میں اطمینان، یقین پیدا ہو، اور آپ یہ جانیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے۔ یہاں موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ ایک اگلی زندگی میں ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا اور حساب کتاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے اہل کتاب کی سزا کے بارے میں۔
اسی کو آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے پھر مزید بیان کیا آیات نمبر 30 اور 31 میں، اور یہ واضح کیا کہ یہ جو ان کو سزا مل رہی ہے اس کا پس منظر کیا تھا۔ فرمایا کہ یہ لوگ اپنے اصل دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، وہ انہیں منکروں کی طرح دہرا رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے، ان پر اللہ کی مار ہو، وہ کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے سوا انہوں نے اپنے علماء کو اور راہبوں کو رب بنا ڈالا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے جو بات بیان کی، اس میں ایک صحابی عدی ابن حاتم تائی، جو مشہور فیاض انسان تھے، ان کے صاحبزادے، وہ مسلمان ہوئے اس کے بعد کہ وہ کرسچن تھے، وہ نصرانی تھے۔ انہوں نے جب یہ آیت پڑھی کہ اہل کتاب اپنے علماء کو بنایا کرتے تھے اللہ کے علاوہ رب، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اس سے پہلے نصرانی رہا ہوں، ہم نے اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ رب نہیں بنایا۔ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیے اس ایٹماسفیئر کی اوپننس، فریڈم آف ایکسپریشن، کہ انہوں نے کہا کہ یہ بات قرآن میں بیان ہوئی ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو اللہ کے علاوہ معبود نہیں بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپونڈ کیا، کوئی غصہ نہیں، کوئی اسٹرانگ ریئیکشن نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ کیا جب وہ تمہارے لیے کوئی چیز حرام قرار دے دیتے تو بغیر سوال کیے تم اس کو حرام مان لیتے، اور جب تمہارے لیے وہ کوئی چیز حلال قرار دیتے تو تم اس کو حلال مان لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ایسا تو ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہی ہے اصل میں اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ کے علاوہ رب مان لینا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا میں اللہ کی منشا، اللہ کے فیصلے کو بیان کرنے کے لیے اللہ اپنا پیغمبر بھیجتا ہے، اپنا دین بھیجتا ہے۔ وہ اصل میں اللہ کے فرمان کا اس دنیا میں وہ ہوتا ہے ایکسپریشن۔ اس کو علماء سمجھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ انہیں عام لوگوں کو دلائل کے ساتھ سمجھانا ہے اور یہ کہنا ہے واللہ عالم، یہ مجھے سمجھ میں آئی ہے، باقی اللہ جانتا ہے۔ ان کا یہ حق ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر وہ امپوز کریں کہ میں کہہ رہا ہوں اس لیے یہ حرام ہے، اور میں کہہ رہا ہوں اس لیے یہ حلال ہے۔ یہ اگر روب علماء کا لوگوں کے اوپر پیدا ہو گیا کہ چونکہ وہ فرماتے ہیں اس لیے یہ چیز جائز ہے، اور چونکہ وہ فرماتے ہیں اس لیے یہ چیز ناجائز ہے، تو یہ اصل میں ان کو اللہ کے مقابلے میں رب بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہ جب ان کے اوپر سزا نافذ کی، جو الزام لگایا وہ ایک یہ بھی تھا کہ یہ اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور مشائخ کو رب بناتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو حکم صرف یہ دیا تھا کہ اسی کی عبادت کی جائے، وہی ایک واحد الہ ہے، اور ہر عیب سے وہ پاک ہے، ان چیزوں سے پاک ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ اس کے علاوہ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 33 اور 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ یہ کافر کتنا ہی اس کو ناپسند کیوں نہ کریں۔ یعنی یہ یہود و نصارہ اپنی باتوں سے، اپنے پروپیگنڈے سے، اپنی سازشوں سے چاہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا پیغام آیا ہے اس کا دین دھیرے دھیرے نمایاں ہو رہا ہے، اور اس کا غلبہ اب نظر آ رہا ہے کہ اپنے کلائمیکس کو پہنچنے والا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اسی طرح کی منہ کی زبان کی سازشوں سے اس کو بجھا دیں۔ فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک اسے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ آیت اور اس طرح کی آیات یہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ، بلکہ 3 یا 4 مرتبہ یہ آیات آئی ہیں انہی الفاظ میں۔ یہ جو بات ہے اس کو ہمارے ہاں لوگ بیان کرتے ہیں اس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے کہ دیکھو خدا کا دین آ گیا ہے، یہ اب غالب ہونے کے لیے آیا ہے تمام دوسرے ادیان پر۔ چنانچہ جو بعض ایفیکٹو افیکٹو دین کے پیغام کو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں، بہت اچھے بولنے والے، بہت اچھے لکھنے والے، پڑھے لکھے، انہوں نے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو اس بات سے متاثر کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دین غالب آ جائے، یعنی باقاعدہ وہ پولیٹیکلی، اور اگر وہ پولیٹیکلی پاسبل نہیں ہے تو پھر ملیٹریلی آپ نے اس کو پورے گلوب پر، پوری دنیا کے تمام علاقوں پر غالب کرنا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ یہ مشن اکمپلش نہیں ہوگا آپ اپنے دین میں نامکمل ہیں۔ اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ آپ اس دین کو غالب کریں، اور غالب کرنے کا مطلب یعنی پورے نظام کو بدل دیں، کوئی اور نظام نہ ہو سوائے اللہ کے نظام کے، پوری دنیا کے تمام علاقوں پر، تمام ممالک پر۔ یہی آیات ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا ورژن میں آپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ آیات اسی اللہ کے فیصلے کو بیان کر رہی ہیں کہ جو ابھی پیچھے اس طرح سے بیان ہوا تھا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے رہا ہے، اور اب وہ یہ کرے گا کہ اللہ اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو اسی فیصلے کو پریکٹیکلی نمایاں کرنے کے لیے اس سرزمین پر اس دین کو غالب کر دے گا۔ اس دین کے غلبے کے بعد پھر اس سرزمین پر کسی اور دین کو وہ حیثیت نہیں ملے گی کہ اسے بھی پریکٹس کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا عریبین پیننسلا کے بارے میں امپلیمنٹ ہوا کہ اس میں اللہ نے چونکہ اس کی باؤنڈری کو اسپیسیفائی کر دیا تھا کہ یہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اور اس کے غلبے کے بعد اب کوئی اور دین وہاں قائم نہیں ہو سکتا، کوئی اور عبادت گاہ وہاں نہیں ہو سکتی، کوئی غیر مسلم وہاں کوئی پرماننٹ حیثیت نہیں اختیار کر سکتا۔ یہ ایک لمیٹڈ علاقے میں آسمان سے اللہ کے فیصلے کے نتیجے میں یہ چیز امپلیمنٹ ہوئی۔ باقی ساری دنیا، بڑی وسیع و عریض دنیا، اس میں اللہ تعالیٰ کی وہی عام پالیسی ہے کہ سب لوگوں کو اپنے اپنے دین کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ مسلمانوں کو بھی اگر اپنے دین کو پھیلانا ہے تو وہ صرف اور صرف تبلیغ، بات کو سمجھانے، بات کو دلائل کے ساتھ پیش کرنے کے ذریعے سے اپنے اس مقصد کو حاصل کریں گے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد آگے آیت نمبر 34 اور 35 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ جس اخلاقی دینی گراوٹ، ڈکلائن کو پہنچے، اس میں صورتحال یہ ہو گئی کہ ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے، مشائخ تھے، علماء تھے، وہ بالکل مورلی کرپٹ ہو گئے۔ فرمایا کہ ایمان والو، ان فقیہوں اور راہبوں میں بہت سے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر اب دینداری، للہیت، تقوی ختم ہو گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس کے حد درجے محبت میں اندھے ہو گئے ہیں۔ سو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان میں سے جو سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس دن جب جہنم کی آگ میں اس مال کو پگھلایا جائے گا
پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی، اور یہ کہا جائے گا یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو چکھو اس کو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ سو یہ بتایا گیا کہ اصل میں یہ ان کے اندر گراوٹ پیدا ہوئی، اور اس کے بعد وہ ان کے اوپر ایسے غالب آ گئی کہ اب ان کا اس سے باہر نکلنے کا امکان بہت کم ہے۔ آگے چل کے آیات 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نئے تیسرے بیان کو کہ جو اصل میں تیسرے گروہ سے متعلق تھا، یعنی مشرکین پر عذاب بیان ہو گیا، اس کے بعد اہل کتاب کا عذاب اور اس کے بیک گراؤنڈ اور وجوہات بیان ہو گئی۔ اب یہ تیسرا گروہ ہے کہ جس کے عذاب سے متعلق یہ سورہ مبارکہ کا بقیہ حصہ ہے کہ جو خاص بیان کر رہا ہے ان کے معاملات۔ یہ آیت نمبر 38 سے 38 آنورڈز بیان شروع ہوتا ہے اور آخر تک چلتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ سورہ مبارکہ کا ایک بڑا حصہ، آلموسٹ 2/3 حصہ منافقین پر اللہ کی پکڑ سے متعلق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق سب سے زیادہ مشکل کافر تھے، یعنی یہ مسلمان تھے، مسلمانوں کے اندر شامل تھے، بعض اوقات نماز پڑھتے تھے اور دینداری اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن اندر سے واضح منکر کافر تھے۔ ان کو بھی اللہ نے ایکسپوز کرنا تھا اور ان کو بھی اسی دنیا میں سزا سے دوچار کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے میں مختلف ایسی صورتیں، حالات پیدا کیے جس کے نتیجے میں ان کا کفر نمایاں ہو اور دھیرے دھیرے ان کو بھی ایکسپوز کیا جائے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ ان کے بارے میں جو بیان کا آغاز ہوا وہ آیت نمبر 38 سے ہوا، 38 سے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو زمین میں تم دھنس جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ سو اصل بات یہ ہے کہ آخرت میں تو دنیا کی زندگی کا یہ سر و سامان بہت تھوڑا نکلے گا، یعنی اس کے مقابلے میں تو یہ بہت تھوڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ایک جانب کفار کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا اور دوسری جانب مسلمانوں کے ذریعے سے اپنا اس پلان کو، منصوبے کو عمل پیرا کرنا تھا۔ اس منصوبے کی امپلیمنٹیشن میں مسلمانوں کے اندر وہ لوگ کے جو منکر تھے وہ دھیرے دھیرے ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے۔ ایک جانب اہل ایمان تھے کہ جو بڑے خلوص کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے، اور دوسری جانب وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس دین کو صرف اپنی دنیاوی اغراض کے لیے قبول کیا تھا، وہ آہستہ آہستہ چھٹنا شروع ہو گئے۔ فرمایا کہ اگر تم نہیں اٹھو گے، اگر تم نہیں نکلو گے تو تم جان لو کہ اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ یعنی اگر تم آج اللہ کے اس پلان سکیم کو امپلیمنٹ کرنے میں شامل ہو رہے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، نہ کہ تم اپنا احسان جتلاؤ۔ منافقین باقاعدہ احسان جتلاتے تھے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں ریکگنائز کیا جائے، ایکنالج کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اللہ تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو اس کا شرف دے دے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے، یعنی اللہ کے پیغمبر کی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کی مدد یعنی اللہ کے پیغمبر کی مدد تو اللہ نے اس وقت بھی کی جب انہی انکار کرنے والوں نے ان کو اس طرح نکالا تھا کہ وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، ثانی اثنین، یعنی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو،
اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس وقت ان پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تم کو نظر نہیں آئے، اور انکار کرنے والوں کی بات اس نے نیچی کر دی، اور اللہ کی بات ہی ہے کہ جو اونچی رہی۔ اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اب ان کو نکلنا ہے، نہیں نکلیں گے تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ منافق ہیں، یہ منکر ہیں۔ نہیں نکلیں گے تو اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کی اس موقع پر بھی مدد کی جب وہ بالکل بے یار و مددگار تھے، لیکن اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ آیا اور اس نے ان کو دشمنوں کے چنگل سے نکال کر مدینہ منورہ اطمینان کے ساتھ ہجرت کرنے کا موقع دے دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کام شروع ہوا منافقین کو ایکسپوز کرنے کا، یہ بالکل نیچرل طریقے سے ہوا۔ اس میں ایسا نہیں تھا کہ اللہ ہر جگہ اپنے فیصلوں کو ایسے امپلیمنٹ کر رہا تھا کہ اس کا فیصلہ آتا اور لوگ میکینیکلی اس کو فالو کر رہے ہوتے۔ نہیں، لوگ اپنے اپنے طور پر اپنا ڈیسیشن لیتے سوچ سمجھ کے، اور اللہ ان کو موقع فراہم کرتا، ان کے لیے راستہ کھولتا۔ اس دو طرف کے امکانات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ یعنی حضور کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ خدا کا حکم آتا ان پر کہ جس کے بعد آپ کے لیے کوئی چوائس باقی نہ رہتی۔ آپ اپنی آزادانہ مرضی سے سوچ سمجھ کے بات کو، حالات کو جان کر دلی آمادگی کے ساتھ معاملات کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سپورٹ اور انکریجمنٹ اور آپ کے فیصلوں پر تائید اور انکریجمنٹ ملتی۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ ایک فیصلہ فرماتے اچھی نیت سے اور پورے اپنی کردار کے اعلیٰ ترین امکانات کے ساتھ، مگر وہ فیصلہ اللہ کے فیصلے سے مختلف ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس موقع پہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے فیصلے کو بدلنے کے لیے کہتے۔ اسی طرح کا ایک موقع آیا کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک یہ اصل میں ایک غزوہ تھا جس کے ہونے کا اعلان ہو گیا، ہوا تو نہیں لیکن بہرحال اس کی تیاری کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کو گویا کہ ایک لٹمس ٹیسٹ بنا دیا، مسلمانوں، اہل ایمان اور منافقین کو الگ الگ کرنے کے لیے۔ سخت گرمی کا موسم، کھجور کی فصل اپنے کلائمیکس کو پہنچنے والی، ہارویسٹ کا زمانہ قریب، اور 500-600 کلومیٹر دور کا یہ مقام۔ اعلان ہو گیا کہ رومن امپائر حملہ آور ہونے والی ہے اپنی فوج کے ساتھ۔ اگر مسلمان مرد ایبل باڈیڈ ہے، ان کے پاس سواریاں ہیں، تو ان کے لیے نکلنا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پلان بنایا، اور اس پلان کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ نکلیں گے اور جو منافقین ہیں وہ رہ جائیں گے، اور چنانچہ وہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا ایسے ہی کہ ان حالات اسباب کو وہاں تک پہنچایا۔ ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ آئے اور انہوں نے آپ سے اجازت مانگی کہ وہ نہ جائیں۔ آپ کی طبیعت میں جو نرمی تھی، آپ جس طرح سے لوگوں کو درگزر کرتے تھے، آپ نے ان کی بات سنی اور ان کو اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 43 ہے، عفا اللہ عنکا، اللہ آپ کو معاف کرے اے پیغمبر، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو رخصت کیوں دے دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر یہ بات واضح ہو جاتی کہ ان میں کون سچا ہے، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے ان کو کہ کون جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ معاملہ کہ جو آپ نے اجازت دے دی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے، آپ کے جان و مال کے ساتھ جہاد سے رخصت نہیں مانگتے۔ یعنی وہ یہ نہیں کریں گے کہ آپ سے رخصت مانگنے آئیں گے،
اور اللہ جاننے والا ہے ان کو کہ جو پرہیزگار ہیں۔ آپ سے تو اجازت صرف وہی لوگ مانگیں گے کہ جو نہ اللہ کو ٹھیک طرح سے مانتے ہیں، نہ آخرت کے دن کو، اور ان کے دلوں میں شکوک پیدا ہو گئے ہیں اور وہ اپنے شک میں بری طرح سے بھٹک رہے ہیں۔ اگر یہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو یہ لازماً اس کے لیے تیاری کرتے، مگر اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ یہ نکلیں، اور وہ ان کو کہا گیا کہ اب بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ چنانچہ اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید منافقین کے بارے میں کچھ باتیں بیان فرمائیں، جن میں ایک پیسج ہے 53 آیت سے لے کے 57 تک، 53 to 57۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ منافقین اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے کبھی کبھار کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار تو ہو جائیں گے۔ ان سے کہہ دو قل انفقوا طوعا او کرہا، تم اپنے مال کو خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی تمہاری منافقت اب ایکسپوز ہو چکی ہے، وہ سٹیج آ گئی ہے کہ جب اب اللہ نے تمہارے اوپر پردہ نہیں رکھا، اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ تمہیں ایکسپوز کرے گا۔ اب اگر تم دکھاوے کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تم اگر کچھ خرچ کرو گے تو یہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ ان کا انفاق اس لیے قبول نہیں کیا گیا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو صرف زبردستی آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو بادر ناخواستہ ریلکٹنٹلی خرچ کرتے ہیں۔ سو ان کے مال اور اولاد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ اب ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ یعنی انہوں نے اب اپنے غلط رویوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو بالکل محروم کر دیا ہے ایمان سے، ہدایت سے، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے امکانات سے۔ اس کے بعد آیات نمبر 107 سے 110 میں انہی منافقوں میں سے بعض کا وہ مزید اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کیا، اور ان کی سخت جو منافقت ہے اور اس میں سازشوں کو بیان فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے، آیت نمبر ہے 107، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس لیے کہ نقصان پہنچائیں اسلام کو اور کفر کو تقویت دیں اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دیں، اور ان لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ فراہم کریں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ وہ بھی آئیں گے آپ کے پاس اور آ کر قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف اچھائی کے لیے یہ سب کچھ کیا، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ تم ان میں کبھی کھڑے نہ ہو، یعنی اس مسجد میں آپ کبھی کھڑے نہ ہوں۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ مسجد ضرار جو بنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آ جائیں، اس میں ایک نماز پڑھ لیں، تو پھر ان کو اس مسجد کو گویا کہ ایک سینکشن مل جائے گی کہ لوگ یہاں آئیں گے، اور ان کا جو ایک اپنے ذہن میں اسکیم ہے، سازش ہے، وہ کامیاب ہو جائے گی۔ وہی مسجد اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو، جس کی بنیاد اول دن سے اللہ کے تقوی پر قائم کی گئی ہے۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو اب اللہ کی طرف سے ایک چھوٹی قیامت کا جو منظر اپنی کلائمیکس کو پہنچ رہا ہے، اس میں جو لوگ شریک ہونے والے ہیں، جنہوں نے کہ آگے بڑھ کر اپنے لیے اس کو پسند کیا کہ وہ اللہ کی دعوت پر نکلیں اور اللہ کی خاطر لڑیں، ان کا اللہ کے ہاں کیا انعام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آیت نمبر 111 میں۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
اللہ نے خرید لیے اہل ایمان کے جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے. اللہ نے خرید لیا ہے اہل ایمان کی جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے. وہ لڑتے ہیں اللہ کے 111 کے سامنے. آپ کی کیا چلے گی کہ آپ کہیں کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، وہ بھی ہمارے انسانی بھائی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. آپ کی ساری تقریریں ضائع جائیں گی، کوئی حیثیت نہیں ہے. آیت یہ پڑھے گا ایک مولوی صاحب اور آگ لگا دے کیا ہے کہ وہ تمہارے مال اور جان وہ خرید رہا ہے. لڑو، قتل کرو، قتل ہو. خدا کا یہ وعدہ ہے، یہ تورات میں بھی، یہ انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی بیان ہوا ہے. اللہ سے زیادہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جنت ملے گی تمہیں. جنت کی تفصیلات میں بیان نہیں کر رہا، وہ آپ جانتے ہی ہیں. یہ سب کچھ تمہیں ملے گا. یہ اس آیہ مبارکہ کا پیغام ہے جو لوگ پیش کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی ہوپ ہے کہ ہم اس دنیا میں مذہب کے نام سے جو لوگوں نے ایک طوفان برپا کر دیا ہے، لڑائی کا، جنگ کا، نفرت کا، اس کو اگر ختم کیا جا سکتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ آیت اور اس طرح کی آیات یہ در حقیقت اللہ کے اس عذاب کو بیان کر رہی ہیں اور اس عذاب میں شامل ہونے والے ان لوگوں کو انسینٹو دے رہی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی طرف سے اس انویٹیشن کو قبول کیا کہ اس مرتبہ اللہ کے رسول کے انکار کرنے والوں پر اس کا عذاب کسی آسمانی یا زمینی آفت سے نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے آئے گا. لیکن اگر یہ بات لوگوں کو سمجھانے میں ہم ناکام رہے تو پھر قیامت تک دنیا میں فساد کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے کہ قرآن محفوظ ہے، یہ آیت محفوظ ہے. اگر یہ آیت یونیورسل ہے، فار آل ٹائمز ٹو کم ہے، تو پھر یہ لڑائی جاری رہے گی. لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ آپ اس کو قرآن مجید کے پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ آج بھی ہمارے لیے اس چھوٹی قیامت کے منظر کو نگاہوں کے سامنے لاتی ہے. لیکن دوسری جانب قرآن کو اگر آپ اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، فری فرام کنٹرڈکشنز سمجھتے ہیں، ایک ایسا کلام کہ جو اپنی بات کو بیان کرنے میں بالکل کنسسٹنٹ ہے، تو پھر یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ آیہ مبارکہ اور اس طرح کی دوسری آیات یہ ایرا اسپیسیفک ہیں. یہ ایک خاص زمانے میں اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو انسینٹو دیا گیا تھا، جس کو انہوں نے قبول کر کے پوری دلیری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کے اس فیصلے کو نافذ کیا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے کہ جن کے جان و مال کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا، یہ جب میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو پھر تو وہ کرتے ہیں کہ جو آیت کہہ رہی ہے پچھلی، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. لیکن جب میدان جنگ میں نہیں ہوتے اور عام غیر جنگ والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، یہ اگلی آیت میں اللہ نے بیان کیا اور کچھ ان کی صفات، ایٹریبیوٹس بیان کیے، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ بار بار توبہ کرنے والے، التائبون. اللہ بندوں کو فرشتے بننا ایکسپیکٹ نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ لوگوں کے اندر کمزوریاں ہیں، وہ جانتا ہے کہ ان کمزوریوں کی وجہ سے ان سے غلطیاں ہوں گی، لیکن جب غلطی ہوگی وہ توبہ کرے گی. سو پہلی سب سے نمایاں خوبی اللہ نے بیان کی، التائبون، بار بار توبہ کرنے والے. ہم نے پیچھے پڑھا سورہ آل عمران میں، وہ کبھی اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، جان جاتے ہیں تو اپنے آپ کو اس سے دور کر دیتے ہیں. عابدون، عبادت کرنے والے، اللہ کا شکر اور تعریف کرنے والے، اس کے راستے میں تگ و دو کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اے پیغمبر، آپ ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں. وہی خوشخبری جو پچھلی آیت میں تھی، میدان جنگ میں اللہ کی خاطر اپنے خلوص کو پیش کرنے والوں کے لیے، وہی امن کے زمانے میں ان کے لیے خوشخبری ہے جو ان خوبیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. اس کے بعد آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے 117 تا 119 میں ایک اور مضمون بیان کیا. یہ ظاہر ہے کہ ایک
منظر تھا، ایک ایسی صورتحال تھی جس میں اللہ ایک چھوٹی قیامت کو دھیرے دھیرے اپنے کلائمیکس تک پہنچا رہا تھا۔ اس میں اہل ایمان نے ایک رول ادا کیا۔ کچھ لوگ تھے کہ جو منافق تھے، اور کچھ درمیانے لوگ تھے جو کمزور تھے۔ منافق تو نہیں تھے لیکن کمزور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اختتام میں یہ فرمایا کہ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ نے نظر عنایت فرمائی، اللہ مائل ہو گیا نبی کی جانب، مہاجرین کی جانب اور انصار کی جانب۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پیروی کی اس کی فی ساعۃ العسرہ، تنگی کے وقت ان کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل ٹیڑھے ہونے کے قریب ہو چکے تھے۔ یعنی بعض اوقات اتنی مشکلات آتی ہیں کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ یار دس از ٹو مچ، ناٹ مینیجبل، پھر اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وہاں تک پہنچ گئے تھے، لیکن پھر اللہ نے ان پر نظر عنایت کی، پھر اللہ نے ان پر رحمت کی نظر کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان پر مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان تینوں پر بھی رحمت کی نظر کی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا۔ تین ایسے صحابی تھے کہ جو تبوک کے سفر میں شامل نہیں ہوئے تھے، وہ سچے منافق نہیں تھے، کمزوری غالب آ گئی۔ اللہ نے ان کے معاملے میں یہ فیصلہ کیا کہ ان کا کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ ہو جائے۔ ان کے گھر والے بھی ان سے نہیں ملتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ 50 دن اسی کیفیت میں گزرنے کے بعد اللہ نے ان پر نظر عنایت فرمائی اور یہ فرمایا کہ ان کا معاملہ بھی اللہ نے جن کا اٹھا رکھا تھا ان پر بھی اللہ نے نظر عنایت کی، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے اندازہ کر لیا کہ اللہ سے، اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں، پھر اللہ نے اپنی رحمت سے متوجہ ہوا وہ ان کی طرف، اور یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی بعض اوقات بعض گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اتنے بڑے، اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کے لیے توبہ کرنا اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو بعض مراحل سے گزارے، کوئی روزہ رکھے، کوئی اس کے راستے میں خرچ کرے، کیونکہ بات بڑی سنگین تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بعض اوقات چاہتا ہے، کیونکہ توبہ اصل میں دل کی ہوتی ہے، لیکن دل کی توبہ اتنی آسان نہیں ہوتی۔ انسان کے اندر کی کیفیت یہ پیدا ہی اللہ کی عنایت اور اس کی مہربانی، اس کی توفیق سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تین لوگوں کو کہ جنہوں نے کہ اللہ کے پیغمبر کے واضح حکم کے باوجود اس کو نظر انداز کیا، حالانکہ وہ مومن تھے مگر کمزور تھے، ان کو بالآخر جب توبہ کی طرف مائل کیا اور اس کی توفیق دی تو انہیں سخت مراحل سے گزار کے بالآخر ان کے اندر وہ خلوص پیدا کیا۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے آیات نمبر 128 129 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس خود تم میں سے ایک رسول آیا ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا ان پر بہت شاق ہے، انہیں بہت پریشانی تکلیف ہوتی ہے جب تم کو نقصان ہوتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے حریص ہیں، ایمان والوں کے لیے وہ انتہائی مہربان ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ بدنصیب روگردانی کرتے ہیں تو اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اس کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی، یہ صورتوں کا گروپ بھی مکمل ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج آپ لوگ سوال نہیں کر رہے، الحمدللہ رب العالمین، اے خدا تیرا بڑا کرم ہے۔ ادھر بھی وہ سوال ہے۔
جی 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 آپ سے یہ تھا کہ اتنا قرآن میں جہاد کے بارے میں کافی حد تک کنفیوژن اسٹیٹمنٹس ہیں. اگر آپ ہمیں نہیں سمجھائیں تو ہمیں تو یہی سمجھ آئی ہے کہ لڑنا اور جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں مسلمان جو کر رہے ہیں ایک الٹریٹ پرسن یا مدرسے سے پڑھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی تو اتنی سمجھ شاید نہیں ہے. اگر سمجھ ہوتی تو وہ یہ سمجھ جاتے کہ یہ اتنا جو دنیا میں مسلمان اتنا کچھ کر رہے ہیں اور اس بیسس پر جس پہ ہر وقت لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آپ دنیا ادھر اگر جہاد کریں گے تو آپ کو وہاں جنت ملے گی. اور تو اتنا جب زیادہ چیز لکھی ہوئی ہے تو کیا خدا نے ایسی کیوں نہیں ایکسپلین کیا جو کہ اللہ خدا تو دیکھنے والا ہے آگے تا زندگی اور تا قیامت تک. تو اتنا جو غرض اور اتنا مسلمانوں نے آگے پیچھے کریٹڈ ہیوک ہر جگہ مسلمانوں کا نام ہے. ان کو قبولتے بھی ہیں. پھر یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاد کا اتنا ذکر ہے اور اگر آپ اس طرح سے بیان نہ کریں جیسے کہ ہم کو سمجھانے کی آپ نے کوشش کی ہے تو شاید ہم پر بھی یہی امپریشن پڑے قرآن کو پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ آؤ اور لڑو اور کفار سے لڑو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا؟ اللہ کی مرضی. لیکن گزارش یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ساری کی ساری آزمائش ہے. آزمائش ہونے کے لیے کچھ ایلیمنٹس ضروری تھے. ایک ایلیمنٹ یہ ضروری تھا کہ انسان کو آزادی ملے. دوسرا یہ ضروری تھا کہ انسان کو اس آزادی کے صحیح استعمال کے لیے جو امکان ہے وہ پورا پورا موجود ہو. اس کے پاس عقل ہو, اس کو صحیح بات کے سمجھنے کے لیے جستجو ہو اور وہ اپنے اندر اس کا پوٹینشل رکھتا. اور اس دنیا کی زندگی کو ایک جینون امتحان ہونے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ انسان کو صحیح بات کے جاننے میں کوشش کرنی پڑے, وہ اس کے لیے تگ و دو کرے. اور یہ ٹھیک ہے کہ یہ ضروری ہے کہ سچائی واضح. مجھے اجازت دیں کہ یہ حقیقت ہے کہ سچائی واضح ہے, مگر لوگ اس کو جاننے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتے. میں نے ابھی کل ہی یہ بات کہی تھی کہ یہ بات کہ آپ قرآن میں بار بار پڑھیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو, لڑو, کفار کو مارو. مان لیا کہ اس کو پڑھ کے آدمی کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا, لیکن وہ آدمی جو یہ پڑھے گا وہ پیچھے وہ نہیں پڑھے گا کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی انسان کو مار ہی نہیں سکتے. جس نے ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز بھی تو ہوگا, یہ سوچے گا بھی تو صحیح کہ مولوی صاحب نے تقریر تو کر دی لیکن مولوی صاحب اس کا کیا بنے گا. تو اس لیے اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایسے سینیریوز آئیں کہ جس میں ہم دو یا دو سے زیادہ کنفلکٹنگ اوپینینز کو فیس کریں, پھر ہم پریشان ہوں, پھر ہم اس میں غور کریں اور سٹرگل کر کے صحیح بات کو جاننے کے لیے جو کچھ ہمارے پاس امکانات ہیں ہم اس کو استعمال کریں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کو جو سنجیدگی سے پڑھتا ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ کسی کی عربی بہت زبردست ہے, وہ بہت زیادہ وہ وقت لگاتا ہے. صرف ایک وہ جینون اسٹوڈنٹ ہو قرآن کا جو اس کا ترجمہ لے کے بیٹھ جائے, ایک پینسل لے کے اپنے ساتھ کچھ کاپی رکھ کے اور وہ نوٹ کرے چیزوں کو. اگر وہ یہ قرآن کو پڑھتے ہوئے طے کرتا ہے کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے, کوئی امکان نہیں, آنیسٹلی کوئی امکان نہیں کہ آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو. اس غلط فہمی میں آدمی مبتلا ہوتا ہے اس وقت کہ مجھے لوگوں سے لڑنا ہے اور ان کو مارنا ہے, جب آدمی کسی مولوی صاحب کی تقریر کو زیادہ اہمیت دیتا ہے,
جب آدمی کسی ماحول میں جا کے اس ماحول کی کیفیت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، جب آدمی اللہ کی کتاب اور قرآن مجید کو اگنور کرتا ہے، اس کو بس اتنی اہمیت دیتا ہے کہ اس کو کوٹیبل کوٹس کی ایک کتاب سمجھتا ہے، ادھر سے ایک آیت اٹھائی اور ادھر سے ایک آیت اٹھائی. اگر آپ نے یہ طے کیا ہے کہ مجھے اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا 0% چانس ہے کہ آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے کہ ہم بندوں کو ماریں. نہیں، سچی بات یہ ہے کہ آدمی قرآن کو پڑھ کر یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ کو آگے چل کے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. سورہ حج میں یہ کرنا پڑا کہ لوگوں کو سمجھانا پڑا کہ دیکھو بھائی، یہ جو میں تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہوں نا، اس کی وجہ ہے. اگر نہ میں دوں تمہیں حکم، اگر میں بعض لوگوں کو یہ نہ کہوں کہ بعض دوسروں سے لڑو، تو معلوم ہے کیا ہوگا؟ یہ عبادت گاہیں ختم ہو جائیں گی. اور معلوم ہے عبادت گاہوں کا جب ذکر کیا تو کیا کہا؟ 4 نام لیے، مسجدیں ان میں سے ایک ہیں، گرجے، کنیسے، یہ سیناگوگس، ان کا نام لیا. تو یہ بتایا کہ دیکھو یہ دنیا جو میں نے بنائی ہے اور اس میں جو میں نے لوگوں کو فریڈم دیا ہے، یہ جو ریلیجس فریڈم ہے، یہ میرا ڈیزائن ہے. اس ڈیزائن کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. کوئی کرے گا تو میں تم کو یہ حکم دوں گا کہ تم ان سے لڑو. حالانکہ لڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، مگر بہرحال یہ ایک آخری چارے کے طور پر ایز اے لاسٹ ریزورٹ یہ کرنا پڑے گا. سو اصل میں جو کمنگ بیک ٹو مائی آنسر، لمبی میری بات ہو گئی. بات یہ ہے کہ اگر بات ہوتی 2 اور 2 4 تو یہ تو کوئی امتحان ہی نہیں تھا. سو اللہ تعالیٰ نے جو ایکویشن امتحان کے لیے دی ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن اس میں ہم سب کے اندر یہ کیپیبلٹی رکھی ہے کہ اگر ہم بالکل اپنے آپ کو دوسرے انسانوں کے حوالے نہ کر دیں، آپ کے لیے بات کو سمجھنا ممکن ہے. اچھا، سمجھنا بالکل کلیئرلی ممکن نہ ہو تو ایک سیکنڈ بیسٹ آپشن ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں. اور کنفیوزڈ آدمی بڑا اچھا آدمی ہوتا ہے. وہ سیکھتا ہے، وہ پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے آپ بتائیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم اسٹل پزلڈ. یہ بڑی اچھی بات ہے. یہ بات کیسے ممکن ہے کہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک انسان کو مارا تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور آؤ لوگوں کو قتل کریں. اس پر سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا. یہ بہت مشکل ہے آنیسٹلی. باقی یہ رہا کہ اگر کچھ لوگ اس کے باوجود دیانتداری سے غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کی تقریریں سن کے اور ایک مذہبی جذبے کے تحت انہوں نے بعض دوسروں لوگوں سے لڑنا شروع کر دیا، ان کا کیا بنے گا؟ آئی ڈونٹ نو. سچی بات ہے کہ یہ سوال اپنے ذہن میں آدمی کیوں لائے؟ میرا رب انصاف کرنے والا، میرا رب سب کچھ جانتا، میرا رب مہربان ہے، وہ حکیم ہے. مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے، مجھے پیغام سمجھنا چاہیے، مجھے پیغام سمجھانا چاہیے. آئی ایم پرفیکٹلی کنونسڈ کہ خدا تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا وہ آخری حد تک صحیح فیصلہ ہو. اور اسی نے یہ سچویشن سینیریو پیدا کیا ہے کہ جس میں کنفیوژن کا امکان ہے. سو اللہ تعالیٰ کو یہ آزمائش پسند ہے اور اس کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ اس آزمائش کے بعد وہ سب ہونے والا ہے کہ جس میں وہ ہر چیز کو پوری طرح سے کنٹرول میں لے کے سیٹل کر دے گا اور ہر ایک کے ساتھ پورا انصاف ہوگا. سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس میں کوئی پریشانی نہیں. واٹ ایور از گوئنگ آن از فائن، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر آل گوئنگ ٹو کم ٹو می اینڈ آئی ول ٹیک کیئر آف ایچ ون آف یو. سو آئی ہیو نو پرابلمس. جی، یعنی مسجد زرار یہ منافقین نے بنائی مدینہ منورہ ہی کے قریب. مسجد قباء پہلے بن چکی تھی، وہ آؤٹ سکرٹس میں تھی. مسجد نبوی ظاہر ہے کہ اب مدینہ بڑا ہو رہا تھا تو لوگوں کے لیے وہاں جا کے نماز پڑھنی مشکل تھی، تو لوگوں نے ایک مسجد قباء بنائی اور اس میں لوگ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف بھی کی. تو ادھر انہوں نے جو لوگ منافقین تھے اور جو ابھی تک یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ بہت زیادہ یہ مسلمان کچھ تگڑے ہو رہے ہیں، پاورفل ہو رہے ہیں، ان کو تباہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اب ہم ان کے سامنے تو نہیں آ سکتے. ہم پہلے یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا اڈا بناتے ہیں کہ جس میں لوگ مدینے کے قریب آ کے ذرا آئیں، واچ کریں، پلان کریں، اور پھر ایک موقع پر ہم کوئی اقدام کریں.
سو اس قسم کی منافقانہ ایک سازش کے تحت لوگوں نے ایک عمارت بنائی، اور ان کا اس میں بڑا دیور ہوپ فل کہ اللہ کے پیغمبر جیسا کہ آپ انتہائی نرم تھے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کی بات اگر وہ کہتے تو بالعموم مان لیتے، جیسا کہ ایک اچھا انسان کرتا ہے، تو انہوں نے اس امید پر حضور کو انوائٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں، یہ آپ کے لیے بالکل نو گو ایریا ہے، اس لیے کہ یہ بہت ہی خوفناک قسم کے لوگ ہیں اور ان کی نیت بہت خراب ہے. سو یہ تھی وہ مسجد، اور اس کو پھر مسمار کر دیا گیا تھا، اٹ واز ڈسٹرائڈ. اور سر یہ ایک دیکھ جو خانہ کعبہ میں نان مسلمس آر ناٹ الاؤڈ، دس از فار آل ٹائمس ٹو کم. مسلمان نان مسلمز خانہ کعبہ اور مکے میں نہیں آ سکتے. یہ اصل میں مسجد نبوی میں بھی اس طرح سے، یہ اصل میں اس آیہ مبارکہ کے تحت جو میں نے آپ کو آج پڑھ کر سنائی بعض مسلمان سمجھتے ہیں. میں نے آپ کو وہ دوسرا اوپینین بھی بتا دیا جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں، کہ یہ اصل میں اسی زمانے کا حکم تھا کہ جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں اعلان کر دیا تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور اس کے بعد یہ اس مسجد میں اور اس علاقے میں نہیں آ سکتے. یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اس کو باقاعدہ اللہ کی شریعت کا حکم بنا کر غیر مسلموں کو اس علاقے میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، اور فیصلہ کیا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے. میں نے گزارش کی کہ میرے نزدیک اصل میں یہ اللہ کے دین کی ایفیکٹو پریزنٹیشن کا اور اس کا جو ایک ڈیمونسٹریٹو ایفیکٹ ہوتا ہے، جو انسان دیکھ کر جو ایک متاثر ہوتا ہے، اس اپرچونٹی کو ہم نے لوز کیا. ورنہ لوگ آتے، لوگ دیکھتے اور متاثر ہوتے، اور وائی ناٹ ایمان لاتے. آج کے زمانے کے لیے یہ حکم نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اس کو آج کے زمانے کے لیے بھی اپلائی کیا. یہی میں نے جواب اس سوال کا بھی دے دیا کہ یہ کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 کا حکم آج بھی رائج ہوگا؟ میرے خیال میں نہیں ہوگا. جی، یہ آیت نمبر 32 میں جہاں پہ نور کی تکمیل کی بات ہو رہی ہے، جی، تو کیا وہ نور جو انسان میں پھونکا گیا اس کی بات بھی ہے؟ نہیں، یہ میٹافر ہے. یہ جو کون سی آیت ہے؟ یہ 32 آیت نمبر 32-33 میں جو اللہ نے اپنے نور کے مکمل ہونے کے بارے میں کہا ہے. اگر آپ اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں پڑھیے تو یہ ساری بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر اب آ گئے ہیں، اللہ کا دین لے کے آ گئے ہیں. یہ دین اب اس سوسائٹی میں مقبول ہو کے چھا رہا ہے. یہ اصل میں گویا کہ ایک نور ہے. اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے اس نور کو مکمل کر دے. یہ لوگ یہود و نصارہ اور مشرکین اپنی زبانوں سے، اپنے منہ کی پھونکوں سے اس روشنی کو مٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس نور کو مکمل کر دے گا، اگرچہ کہ یہ اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں. اس موقع پر یہ نور کا میٹافر اصل میں اللہ کے دین کے لیے ہے کہ یہ دین اب آ گیا ہے اور یہ دین اب چھا جائے گا. Americans treat Muslims so well and respect. Now in Ramadan they try not to eat in front of us. I wonder if they get the same respect in Pakistan. نہیں جی، وہ ہمارے ہاں تو صورتحال بڑی فرق ہے، اور انفارچونیٹلی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اتنا بے پناہ موقع ہے اس دنیا میں کہ اب جب کہ ویسٹرن سوسائٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کے حکمران جو کرتے ہیں، ان کی ایجنسیز جو کرتی ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ تو بڑی گھناؤنی چیزیں ہیں. لیکن ایز اے سوسائٹی ایک عام آدمی اور ان کی جو ایک پالیسی ہے کہ یو کین ٹاک ٹو ایچ ادر اباؤٹ ایوری تھنگ. آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں. تو خدا کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا یہ بے انتہا یعنی کنڈیوسو موقع ہے. اور بعض صورتوں میں ہماری تمام تر پور پرفارمنس کے باوجود یہ افیکٹولی ہو بھی رہا ہے. جہاں جہاں اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں نے اچھے طریقے سے اس پر عمل کر کے اس کو پیش کیا ہے تو لوگ متاثر بھی ہوتے ہیں.
حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اصل میں قرآن پڑھ کر اس سے متاثر ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کو ماننے کے قریب آتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں اصل میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام، اس کے کلام کو پڑھیں، صحیح بات کو سمجھیں، جو ان کے سوال اعتراضات ہیں ہم ان کے جوابات دیں. ہم نے اگر خوف ہراس پیدا کی ہے، ہم نے اگر نفرت پیدا کی، ہم نے کنفرنٹیشن پیدا کی، تو بندہ کوئی سنے گا کیوں، بندہ کوئی مانے گا کیوں؟ سو اصل میں یہ ایک ٹریمنڈس اپرچونٹی ہے کہ جس کو ہم لوز کر رہے ہیں اپنے اس رویے کی وجہ سے. سر پبلک تو بہت اچھی ہے، امریکن بھی اور ایز اے نیشن برٹش بھی، بٹ یہ پولیٹیشینس ہیں ساری دنیا کو جو وار کی سینیریو جیسے یہ کہہ رہی تھی اس سے یہ بھی ڈالتی ہے. پولیٹیشینز یوز کر رہے ہیں یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن کی کوٹس دے دے کے. یہ جو ہے نا، یہ جو امریکنز اور یہ جو ویسٹرن پاورز ہیں، یہ جب بھی کوئی گھٹیا حرکت کرتے ہیں اور بہت کرتے ہیں تو اصل میں کیا کرتے ہیں، وہ ملیٹنٹس کو اور ایکسٹریمسٹ کو اور ٹیررسٹ کو آئیڈیالوجیکلی سپورٹ فراہم کرتے ہیں. یعنی وہ تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے ہمارے دشمن ہیں، یہ یہود، یہ نصارہ، ان سے کوئی دوستی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ نفرت کا رویہ اختیار کرو وغیرہ وغیرہ. ادھر سے وہ غلط پالیسیز اور اس کے نتیجے میں وہ بھیانک قسم کے نتائج سامنے آتے ہیں، جس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ انہی کی بات صحیح ہے. اور مسلمان ایک بڑی تعداد میں آج بھی اپنے دل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ایکسٹریمسٹ بھائی ہیں، ایکسٹریمسٹ اور جو پھر بعض اوقات کو ٹیررزم کی طرف بھی جاتے ہیں، بیسیکلی دے آر رائٹ. یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس بات کو سمجھتی ہے، کہتے یہی ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا، جو امن وغیرہ کی بات کرتے ہیں، یا تو یہ کنفیوز لوگ ہیں یا یہ کچھ یہودیوں کے، امریکنز کے ایجنٹس ہیں جو قرآن مجید کو ایسے پیش کر رہے ہیں ڈائلیوٹ کر کے کہ اس کے اندر جو اصل جان ہے وہ نکال رہے ہیں. سو یہ ایک بڑی سیڈ انفارچونیٹ بات ہے. فنڈ کرتی ہے نا مدرسہ کو. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں فنڈ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے مدرسہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ جو پیش کر رہے ہیں دین کو امن کا پیغام بنا کر، دین کوئی امن کا پیغام نہیں ہے، دین جہاد کا پیغام ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں امن آئے گا اسلام کی وجہ سے، لیکن کیسے آئے گا؟ ایسے آئے گا کہ اسلام پوری دنیا پر چھا جائے گا اور پوری دنیا پر ایک مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، خلافت، چنانچہ امن آ جائے گا. تو ان سے اگر کوئی یہ کہے کہ بردر اس امن کے آنے سے پہلے جو آپ کارروائی کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بندہ بچے گا ہی نہیں، امن نہیں آئے گا، قیامت آئے گی. کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس بات کے نتیجے میں تو پوری دنیا سے آپ جنگ کریں گے. اور آج کل جنگ جو ہے وہ غلیل سے اور تلوار سے اور تیروں سے نہیں ہوگی، وہ تو بام سے ہوگی، نیوکلیئر بام سے ہوگی. اس کے بعد بچے گا کیا؟ آپ کس دنیا میں اپنے اسلام کو امپلیمنٹ کریں گے؟ سو تباہی ہے یہ. آنیسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے دور جدید کی کہ اسلام کی جو ملیٹنٹ انٹرپریٹیشن ہے اس کی مقبولیت، اور یہ مقبولیت بہت زیادہ ہے. اس کو اگر کوئی چیز ختم کر سکتی ہے تو وہ قرآن کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے، قرآن کے بارے میں ڈسکشن، اس کی آیات کے بارے میں ایک انڈرسٹینڈنگ. یہ بات کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ملیٹریلی سب پر غالب آ جائیں، یا یہ ایک ایرا اسپیسیفک خدا تعالیٰ کی ہدایت تھی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں. اور آج ہمارا یہ کیونکہ گروپ مکمل ہو گیا، اس پر یہ بات اپنی کلائمیکس تک پہنچ گئی کہ خدا تعالیٰ نے اصل میں یہ جو ارشاد فرمایا تھا اور یہ پورا جو ارینجمنٹ کیا تھا، یہ اس لیے کیا تھا کہ دنیا والوں کو یہ بتایا جائے کہ اے لوگو، جان لو کہ قیامت آنے والی ہے. اس بات کو تمہیں سمجھانے جنوانے کے لیے ہم نے چھوٹی چھوٹی قیامتیں بھیجیں، جس کا آخری ایپیسوڈ، آخری جو اس کا ورژن ہے، وہ ہم نے قرآن مجید کے اس پیغام کے ذریعے سے پورا کیا کہ جس میں اس بات کو انشور کیا گیا کہ یہ قرآن 23 سال کی مختصر مدت میں غالب آ جائے. پہلے دن اعلان ہوا تھا
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نہتے تھے، ہی واز آل بائی ہمسیلف، چند لوگ آپ کے ساتھ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ مزمل میں، سورہ نمبر 73 کی آیت نمبر 15 میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے ایک رسول، شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، فعصا فرعون الرسولا، تو فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا ایک سخت مضبوط پکڑ کے ساتھ، یعنی اس کو ختم کر دیا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اسی طرح سے اے قریش کے لوگوں، آج تم سمجھ رہے ہو کہ تم بڑے طاقتور ہو اور ہمارے یہ پیغمبر اپنے وجود کے ساتھ چند لوگوں کے ساتھ تمہارے سامنے پیغام پیش کر رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے، اور وہ دن آ گیا 20-22 سال میں۔ تو یہ اصل میں عام طور پر نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کا ایک اور منظر پیش کر دیا، لیکن اس پہ جو قیامت ڈھائی مسلمانوں نے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس مقصد کے لیے ہے، لوگوں نے کہا نہیں یہ قیامت تک ایسا ہی ہوگا، یعنی ہم اب بندے ماریں گے۔ اس کے بعد تو ایک تو انسانی جانیں ضائع ہوں گی، امن برباد ہوگا، یہ بھی بڑی ٹریجڈیز ہیں، لیکن سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ خدا کا پیغام جیسا کہ وہ ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جائے، اور اس کے بعد لوگ اس کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں لیں گے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کون دلچسپی لے سکتا ہے ایسے پیغام کو پڑھنے کے لیے کہ جس کے بارے میں ان کو یہ پرسیپشن ہو کہ اس کے ماننے والے اس کو ماننے کے نتیجے میں، سوچیے آپ، اس کلام کو ماننے والے اس کلام کو ماننے کے نتیجے میں انسانوں کو مارتے ہیں، مائی گڈنس، تو اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ اس میں دلچسپی لیں؟ سو یہ جو پرابیبلی میں آئی ایم ریپیٹنگ مائی سیلف ٹو مچ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ریئلائز کرنا ضروری ہے، اس کو پھیلانا ضروری ہے، جو لوگ اس دوسری سوچ میں مبتلا ہیں ان کو انگیج کرنا ضروری ہے، ان کو یہ آیات بتانا۔ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے جب یہ جنگ ہو رہی تھی کہ اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے، یہ عذاب تھا قرآن۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ ابھی مجھے کسی نے کل پوچھا کہ یار یہ اتنی ریپیٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ واقعی بڑی ریپیٹیشن ہے قرآن میں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کی، سوائے اس جسٹیفیکیشن کے کہ قرآن مجید نے اس قوم کو وارن کیا کہ جو عذاب سے دوچار ہونے والی تھی۔ سو اگر آپ اس اینگل سے اس پورے قرآن کو پڑھیں تو آپ کو بار بار یہ چیز سامنے آئے گی، آخرت آنے والی ہے، اس آخرت کا ایک نمونہ دنیا میں اللہ نے پیش کیا، اس سے پہلے بھی بہت سے پیش کیے، آخری مرتبہ اس کو پیش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پچھلے واقعات کو دہرایا، بار بار دہرایا اور وارن کیا کہ لوگوں یہ پھر ہونے والا ہے۔ سو یہ قرآن مجید کی اصل میں پوری تصویر ہے۔ جناب، کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ سے آئیں گے دنیا میں؟ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے امکان کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، یہ قرآن کے خارج سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جی بٹ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے ہم دعوت دیں، وہ ساری باتیں دیکھ لیتے ہیں، جو پڑھے گا سمجھے گا وہ کر سکتا ہے۔ رائٹ ناؤ دا ورلڈ پالیٹکس از سچ کہ اسی چیز کو ڈٹر کیا جا رہا ہے، ہونے نہیں دیا جا رہا، آل دا رانگ سیگمنٹس جو ہیں جیسے جہاد کا ایلیمنٹ ہے اس کو اس طریقے سے پر اس کا بڑھاوا دیا جا رہا ہے، فنڈنگ دی جا رہی ہے، پرچار کیا جا رہا ہے۔ تو ہاؤ ڈو وی کاؤنٹر دیٹ؟ آئی مین 1 to 1 تو ہم کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، چاہے امریکہ جائیں چاہے ہر کہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں، سمجھ آتی ہے بات، بٹ ورلڈ پالیٹکس آرڈر کے آگے جی ڈو وی اسٹینڈ اے چانس؟ جو ورلڈ پالیٹکس ہے اور اس میں جس طرح سے فنڈنگ ہوتی ہے اور ان کی لوگوں کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی ہیں، ان کی پالیسیز ہوتی ہیں جن کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں،
تو اس میں وہ دین کو جس طرح سے پیش کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارا کوئی چانس ہے؟ دیکھیں یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، اس میں یہی چیز سمجھتے ہیں، ایک یہ کہ آپ کو کام کرنا ہے وہ کہ جو آپ کر سکتے ہیں، اس کو تو آپ نہیں، وہ ذاتی کے علاوہ جتنے آپ کے اسباب وسائل ہیں ان کو آپ کریں، اور یہ جان لیں، دیکھیں یہی بات قرآن نے بتائی ہے بار بار، یہ جان لیں اس دنیا کو کوئی امریکہ اسرائیل نہیں چلا رہا، اس دنیا کو خدا چلا رہا ہے، کائنات کا پروردگار چلا رہا ہے، اس کا جس دن فیصلہ ہوگا وہ اس ساری سیاست کو بدل دے گا، اس لیے آپ اس کی پرواہ نہ کریں، آپ اپنی فکر کریں، اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی کمٹمنٹ اور اپنے دائرہ اثر میں جو کچھ آپ کر سکتے و مکر اللہ، اور انہوں نے بھی چال چلی، سازش کی، اور اللہ نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ سو آپ اس زندگی جو آپ کے اپنے حالات میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اینڈ لیٹ گاڈ ڈو واٹ ہی از سپوز ٹو ڈو۔ چلیں جی، ہمارا وقت بھی آج کا ختم ہو گیا، نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔